استغفار ہم سب کا سہارا ہے اور یہ ہماری زندگیاں بدلنے والی روحانی طاقت ہے۔ یہ ایک ایسا نور ہے جو انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت اور بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ اس سے ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ بندہ گمان نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کون ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہیں؟ کسی کو رزق کی فکر، کسی کو بے روزگاری کا غم، کسی کو بیماری کی فکر، کسی پر قرض کا بوجھ، لیکن اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ استغفار مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی دور کر دیتا ہے، اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے استغفار کو اپنی لائف میں شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے مشکلات ختم نہیں ہوتی، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب سے استغفار شروع کیا، اس پر دوام اختیار کیا، اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ بنایا تو حالات بہتر ہو گئے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھتا ہی نہیں، برکت نہیں، پیسے آتے ہیں مگر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، تنگی ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں۔ تو دوستوں، قرآن میں سورہ نوح کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ رزق میں کشادگی ہے، برکت ہے، سکون ہے۔ ہزاروں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب سے استغفار کو اپنا معمول بنایا اور ان کی زندگی میں ایسی جگہوں سے رزق آیا جہاں سے کبھی امید بھی نہ تھی۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی میں برکت ہو اور رزق بڑھے؟ تو بس آج سے استغفار کو اپنی عادت بنا لیجئے، روزانہ اس کا بکثرت ورد کیجئے۔ انسان گناہوں کا بوجھ اٹھائے اٹھائے اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے، پریشانی آنے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل گھبرا جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، چہرے کی رونق ماند پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل پر گناہوں کا بوجھ ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ استغفار کا وظیفہ کرتا ہے تو وہ بوجھ دور ہونے لگتا ہے، روح میں سکون اترنے لگتا ہے، دل کو اللہ کی قربت کا یقین ملتا ہے، اور پھر اس سب کے نتیجے میں دل بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، گناہ دل کو بیمار کر دیتے ہیں اور استغفار دل کی دوا ہے۔ یہ کیسی دوا ہے جو آپ کے دل کو شفا بھی دیتی ہے، دماغ کو پرسکون کرتی ہے اور روح کو بھی تر و تازہ کر دیتی ہے۔ استغفار میں آپ کوئی سے بھی کلمات پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ کوئی سب استغفار آپ چاہیں جو آپ کو آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے گھر پر ہوں چاہے مسجد میں، ہر جگہ اس کا ورد کیا جا سکتا ہے، اور وضو بغیر وضو دونوں حالتوں میں یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن کوشش کیجیے دن میں کم از کم 100 بار لازمی پڑھیں، زبان کو اس کے ورد کی عادت ڈالیں، اور یہ یاد رکھیں صرف زبان نہیں، ساتھ دل سے بھی کہیں، یا اللہ میں واقعی تیری طرف پلٹ آیا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ یقین کریں دوستوں، آپ کی زبان کا ہر استغفار آپ کے دل کو، آپ کی تقدیر کو اور آپ کی زندگی کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ استغفار کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کو دیا ہے۔ تو اب اس کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ اسے دل سے اپنائیں اور ان تینوں رازوں کو اپنی زندگی میں حقیقت بنتے دیکھیں۔ کومنٹس میں استغفر اللہ یہ جملہ لکھ کر ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔